دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلا بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کریں جو عدالت کر رہی ہے. نہ وکلا اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے. اب ریویژن شروع ہوتی ہے, ٹرائل شروع ہوتے ہیں. جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں, میرا حق ہے نا, یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے, نہیں یہ آپ کی درخواست مسترد. جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے, فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے, یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دیں. ریجیکٹ. ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, نہیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یوں کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی ظاہر کیا. ہم ریویژنوں میں گئے, ایک ریویژن, دوسری ریویژن, تیسری ریویژن, چوتھی ریویژن. تو پھر اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ التجائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹھیں, ہمیں آپ سے اندیشے ہیں, خدشے ہیں, ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرومائزڈ ہے, ایف آئی اے کمپرومائزڈ ہے, تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں کمپرومائزڈ ہے, تمام بیوروکریسی کمپرومائز ہیں, کوئی بھی شخص رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے. ایسے میں اگر جج کمپرومائز ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے. اور ہم پورے دعوے کے ساتھ, پورے وثوق کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے منصب, اپنے اوتھ کا انحراف کر چکے ہیں. انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکل کو انصاف دلائیں گے. لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں. اس کا پراب ہونا چاہیے, ہمارے الزامات کا پراب ہونا چاہیے. اتنا حق تو ہے, ہم الزام دہندہ ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے, آپ کو علم ہے تیریان کیس میں ججمنٹ آئی, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی, بینچ توڑ دیا. کیوں؟ کہیں ایسی نظیر ہے؟ اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں. تمام وکلا کی شیرک جو ہوتی ہیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے. آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو ہمایون دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے, آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے. 9 مئی کو کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی, تو لہذا 9 مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں, جس کا یہ نگہبان ہے, کسٹوڈین ہے, جو سب سے بڑا منصف ہے, اس کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوں گی جب خون اس کے چہرے پہ بہہ رہا ہے. عدالت اور عدالت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جس غنڈہ گردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا, وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی. جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی, کرسی پر گرایا گیا, ان کو لاتیں ماری گئی, ان کی انتہائی ڈس رسپیکٹ کی گئی, وہ ویڈیو انہوں نے چوری کر دی. یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے, کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے. اور جب ہم اور وہاں پہ وکلا کو مارا جاتا ہے, عدالتی سٹاف کو مارا جاتا ہے, شیشے توڑے جاتے ہیں, دروازے توڑے جاتے ہیں, تو ہم فریاد لے کے جاتے ہیں یہ کیا فسطائیت ہے, کیا ظلم ہے, کیا انارکی ہے, کیا ٹیرنی ہے. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہیں جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے, ان کو گرفتار کرواتے. حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نہ جناب جو گرفتاری کی ہے ان حضرات نے وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں. قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بےخکنی کر دی, انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فسطائیت پہ مہر رقم کر دی. اسی دن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی, اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کیا شوشہ کے لیے, ڈرامے بازی کے لیے, آئی جی کو ابھی 10 منٹ میں طلب کر لیں, 1 گھنٹے میں طلب کر لیں,
کدھر گئی وہ تبیین عدالت اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی FIR ہم درج کریں گے؟ ہماری 30 سال شعیب صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہیں، 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں، تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے، کچھ زندہ ہیں، کچھ ابھی سرونگ ہیں، کچھ مر چکے ہیں۔ یہ عدالتی ڈرامہ بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا، اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ یہاں پہ آپ نے نا انصافی ختم نہیں کی۔ ہمایوں دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں، اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے۔ گڈ انف، تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی اعتراضات کو ختم کرتا ہوں، آپ دستخط کر دیں۔ اب دستخط یا زبردستی ہم سے نہیں کرا۔ ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا۔ جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ آپ نے آرڈر شیٹوں، آپ کے عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس، ایک رسپیکٹ، ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے۔ کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے، لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے، اور وہ بھی روزمرہ، آج سے کل، کل سے پرسوں، اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا، پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا۔ ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے۔ اور آگے سے آپ کو یاد ہے، آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں گیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے۔ محترم، میں اس کیس میں، یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا۔ پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ، کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ، کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، روزانہ آگے سے حیرت ہے۔ تارڑ صاحب، کیا نام ہے؟ عطا تارڑ، آج اس کی میں روزانہ آتا ہے، وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ PMLN کا کوئی لینا دینا ہے۔ آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا۔ اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا۔ آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، گیند سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے۔ بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی۔ آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں۔ آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے۔ بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے، آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ PTI کے وکلاء نہ آئے؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے۔ اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں میں پیش ہوا ہوں۔ تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب
فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ. آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے. میں شارٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں عامر فاروق صاحب اور معین دلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے, تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں, آپ ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا. آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں, بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی ہے. یہ انصاف ہے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ ٹرائل کی توہین ہے. ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فیصدیت کی اجازت نہیں دے سکتے.